یہ علی مدد زندر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دھیان سے سننے جیسی ہیں. ہے جگت رے سروور ماں جرنتا موتی مولا کلا دھاری جتن ریڈ موتی راکھ جو تو مل یاد کرو آوے جی ست سمجھنے رہیے اور بھی جانے نہ کہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات اللہ اندر میں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ رہا ہوں کیا کہوں. کیا کہنے سے میرا مقصد یہ ہے ہمارے گنانوں کے اندر جو ہمارے پیروں نے خزانے رکھے ہیں، ہیرے جواہرات رکھے ہیں، آج ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی نہیں، قدر بھی نہیں. میری ساری زندگی گنانوں میں گزری اور آج بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارے گنان میں جانتا ہوں. پھر بھی جو گنانوں کا علم مولا نے بخشا ہے مجھے، اس کے اندر ہمارے گنانوں کا جو علم ہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ دتار فرمایا کہ گنان جو ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں سمجھ، انٹرپریٹیشن. ایک قرآن شریف کی آیت کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں، مگر پیروں نے ان تمام مطالب کو اپنے گنانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے آسان کر کے بیان کیا ہے. واللہ باللہ قرآن پڑھو اور گنان پڑھو تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ گنان میں قرآن شریف کے ترجمے موجود ہیں، اور وہ چیز کہ جو اسماعیلی دین کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہ ہمارے اس مذہب کے اندر ہے. یہ یاد رکھوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ خدا کے دین کا نام بھی اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا، کیونکہ اسلام اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا، خدا کی مرضی کے اوپر عمل کرنا. یہ دین اسلام ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے. اس زمانے کے اندر کبھی اسلام کا لفظ جو عربی زبان کا لفظ شاید نہ بھی ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کہ حضرت نوح، جتنے بھی نبی تھے ان سب کا دین اسلام ہی تھا، اور وہ ایک ہی خدا تعالیٰ کی پرستش اور پوجا کرتے تھے. گنانوں کے اندر زبان کے حساب سے ہمارے پیروں نے بہت خلاصے کیے اور آسان کر دیا. ہندوستان میں سب سے پہلے پیر جو آئے ان کو 1000 سال ہوا ہے. پھر صدگرو نور آئے، ان کا نام نور الدین محمد تھا، مگر جب وہ انڈیا میں آئے تو مسلمانوں کے لیے نفرت تھی اس زمانے کے اندر. حضرت پیر نور الدین ہندوستان میں جب آئے تو اس کے تھوڑا ہی لگ بھگ 30 برس پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملے کیے تھے، مندر توڑ دیے اور عورتوں مردوں کو غلام بنا کے لے گیا. بے حساب خزانہ، لوگوں کے زیورات، گھروں کا سامان اس طرح سے لوٹ مار کر کے چلا گیا. اس نے کوئی ایسا مولوی نہیں چھوڑا کہ لوگوں کو دین اسلام سکھائے. وہ صرف آیا ہی مال لینے کے لیے اور ان کی کمر توڑنے کے لیے. 17 دفعہ اس نے حملے کیے، اور اس کا آخری حملہ جو تھا وہ سومناتھ پہ تھا. سومناتھ کاٹھی آباد کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں ان لوگوں نے بہت مدت سے بہت خرچ کر کے ادھر ایک مندر بنایا تھا، اور مورتی جو تھی وہ لوہے کی مورتی تھی، مگر مورتی کے نیچے، مورتی کے اوپر چھت میں انہوں نے مقناطیس میگنیٹس لگائے تھے کہ جس کی وجہ سے مورتی ایسا
अधर खड़ी थी, लोगों को ये मोजज़ा लगता था। उसने जब ही वो ऊपर की छत तोड़ दी तो मूर्ति गिर पड़ी, बेहिसाब दौलत लेके चला गया। 17 दफा इसने जो हमले किए, उसकी वजह से मुसलमानों के लिए हिंदुओं के दिल के अंदर नफरत और गुस्सा पैदा हो गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, उसने भी यही किया। मुसलमानों ने कोई भी आराम से उनको मजहब की तलकीन नहीं की, और उसके बाद भी कुछ ऐसे बादशाह हिंदुस्तान में मुसलमानों के आए जिन्होंने जबरदस्ती से उनको मुसलमान बनाया। तो ये 1000 बरस की जो नफरत थी वो आज भी मौजूद है। आपको मालूम है 8 बरस पहले 92 के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ डाली हिंदुओं ने। वो मस्जिद भी तकरीबन 800 वर्ष की पुरानी मस्जिद थी। कहने का मेरा मकसद ये था कि इस्लाम पीसफुल मजहब है, लेकिन मुसलमानों ने पीस न रखी। रसूल अकरम की आंख बंद हुई, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और उसके बाद ये मुआविया और यजीद और जितने थे, इन्होंने क्या किया? हमले किए, इर्द गिर्द के आसी पड़ोसी मुल्कों के ऊपर हमले किए, मार धाड़ की, जबरदस्ती मुसलमान बनाया। राजी खुशी से मुसलमान बनने वाले हार्डली 5% होंगे, लेकिन बाकियों को या लालच से किसी और वजह से इस्लाम में दाखिल किया गया। ऐसे माहौल में हमारे पीर सदगुरु नूर जो उधर आए, तो पीर सदगुरु नूर ने ये हालत देख के बहुत बहुत अफसोस किया। पहला काम हुजूर ने यह किया कि जबान सीखी, गुजराती सीखी, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी। दूसरा काम यह किया कि हुजूर ने अपने कपड़े बदले, अपना नाम बदला। नाम अपना नूरुद्दीन मोहम्मद था, तो उसकी जगह सतगुरु नूर कर दिया। सतगुरु संस्कृत में कहते हैं सच्चे गुरु को। गेरवे रंग के कपड़े पहने साधुओं की तरह, लंबे लंबे बाल तो थे ही पहले से। हुजूर बाहर निकले और लोगों की हालत देख के मुआजिजे करके उन्होंने लोगों को इस्लाम में यानी सतपंथ में दाखिल किया। हमारे बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि गिनान इसलिए बनाए गए कि उनको बतलाना था, मजहब में दाखिल करना था। नहीं दीनदारों, ये गलत बात है, उन्होंने अच्छी तरह रिसर्च नहीं की। फिर सतगुरु नूर का पहला मौजूदा ये था कि हुजूर गए तो एक मंदिर था रास्ते में, शहर थोड़ा दूर था, शहर के बाहर था। आप मंदिर के अंदर चले गए, अंदर चले गए तो कोई था नहीं, एक साइड में बैठ गए। शिव जी की मूर्ति शिव जी की मूर्ति, गणेश की मूर्तियां पड़ी थी। तो आप ऐसा बैठ गए, थोड़े रिक्लाइन हुए और अपना एक पांव शिव जी की मूर्ति के ऊपर रखा। थोड़ी देर हुई तो वो पुजारी निकला, ये देख के चीखने लगा, हाँ तू ये क्या करते हो? आपने पांव खींच लिया। उसने देखा ये तो मुसलमान लगता है, कभी हिंदू होता तो ऐसा कभी न करता। तुम्हें मालूम है ये मंदिर राजा का है, ये राजा की मूर्तियां हैं और राजा इधर पूजा करता है, दूसरों को आने की इजाजत नहीं। फिर बाबा ने पूछा, ये मूर्तियां तुम्हारा खुदा है? कि हाँ। तुम्हारे से कभी बात करता है? ये तो पत्थर है, पत्थर कैसे बात करेगा, लेकिन मैं बोलूंगा तो ये बात करेंगे। अच्छा, तो आपने हुक्म किया, ए मूर्तियों गाना बजाओ। अब उनके हाथ में, किसी के हाथ में सितार थी, किसी के हाथ के अंदर मुरली थी, और दीवार के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी ऐसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी। और जो ही पीर ने हुक्म किया, ये मूर्तियां और ये जितनी चीजें पेंट की हुई थी, उस सब में से आवाजें गीत की आने लगी। ऐसा फर्स्ट क्लास म्यूजिक निकलने लगा। पुजारी का मुंह खुले का खुला रह गया। भागा, राजा के पास गया। राजा को जाके कहा कि एक मुसलमान मंदिर में आया है और सब मूर्तियां उसका हुक्म मानती है। राजा अपने वजीरों के साथ मंदिर में आया,
اور ایک آدمی کو کہا کہ میرا جو دھرم گرو ہے، راج گرو، اس کو بلا کے لاؤ۔ جانیپا نام تھا اس کا، جانیپا جوگی۔ اس کو بلانے کے لیے آدمی دوڑے۔ راجا آیا مندر میں، اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ اور بھی آ گئے، اور دیکھا تو مورتیاں ناچ رہی ہیں، میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ پیر کو دیکھ کے اس نے ایسا سوچا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، پھر بھی پرنام کیا۔ پیر ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی جو مورتیاں کر رہی تھی۔ راجا بیٹھا، پیر کو پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ست پنتھ لایا ہوں اور مجھے ست پنتھ دکھانا ہے۔ یہ پتھر کی مورتیاں کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ اے گنیش، جاؤ جا کے پانی بھر کے لاؤ۔ تو گنیش کی مورتی 3-4 فٹ کی مورتی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول جیسا تھا، تو پتھر کی مورتی چلنے لگی اور باہر تالاب میں سے اس نے ڈول بھرا اور پانی لے کے آئے۔ لوگ حیران، راجا حیران۔ پانی لے کے پیر صاحب کے پاس آیا، پیر صاحب نے ہاتھ دھوئے، راجا نے ہاتھ دھوئے۔ بہت لمبا اور بھی بڑا قصہ ہے، میں وہ قصہ واز میں اسی میں پورا کرنا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر معجزے کر کے ان کے دل جیتے، بعد میں گنان بنا کے ان کو دیے کہ جس کے اندر قرآن کا علم ہے، اور ان لوگوں کا جو دھرم ہے، مذہب ہے، جس کو سناتن کہتے ہیں یا شیو پنتھ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ قرآن شریف کی اس بات کو یاد کرو، اللہ فرمایا ہر نبی اسلام دین لے کے آیا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ملک ایسا باقی نہیں، کوئی قوم ایسی باقی نہیں کہ جس میں ہمارے نبی نہیں گئے۔ تو ہندوستان کوئی ملک ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہندوستان کے اندر کوئی نبی گیا کہ نہیں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کوئی ملک اور کوئی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے۔ تو رسول اکرم سے پہلے جہاں جہاں بھی ضرور پڑی، خدا تعالیٰ کے حکم سے نبی گئے۔ اگرچہ میں ہسٹری میں کوئی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ امریکہ یا کینیڈا کے اندر کوئی نبی آئے کہ نہیں آئے، لیکن ہم کو جتنے نبیوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، 96 نبیز ہیں جن کے ہمیں نام پتا ہے یا تھوڑا بہت حال پتا ہے۔ 1,24,000 نبی تھے، 124,000 نبی ساری دنیا میں ہے۔ تو بہت ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے اندر بھی نبی گئے۔ پھر ان نبیوں کو ہم کسی روپ میں جانتے ہیں۔ ہمارے مذہب کے حساب سے اگر آپ خیال کرو تو آپ کیا یوں سمجھتے ہو کہ مولا مرتضی علی سے امامت چلی؟ ہاں، برابر نہیں دیندارو، امامت ظاہر ہوئی مرتضی علی سے، لیکن مرتضی علی کے جو باپ تھے ان میں امامت کا نور موجود تھا۔ اگرچہ ہم مولانا ابو طالب کو امام نہیں مانتے، یعنی امام کا نام نہیں دیتے، مولانا عبد المطلب کو امام کا نام نہیں دیتے، مولانا ہاشم کو، اس طرح سے عبد المناف کو، جتنے بھی ان کے باپ دادا تھے ان کے اندر امام کا نور بھی تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسرے جو تھے ان میں نبوت کا نور بھی تھا۔ اور یہ سلسلہ ہم کو قرآن اور حدیثوں میں سے اور ہسٹری میں سے پتہ لگتا ہے۔ امامت اور نبوت کا نور ہر وقت دنیا میں موجود ہے، اور واللہ باللہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ جب تک یہ دنیا موجود ہے امامت کا اور نبوت کا نور قائم ہے۔ اگرچہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ چلا، لیکن نور اس کے پہلے بھی تھا۔ تو ہندوستان کے اندر بھی یہ امامت کا نور اور نبوت کا نور موجود تھا۔ ہم لوگ ان چیزوں کو اس لیے بھول گئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہندوؤں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، گنانوں کے اندر بھی ہیر پھیر کر دیے، جہاں کہیں گرو کا نام آیا وہاں شاہ کر دیا، حالانکہ گرو اور چیز ہے، شاہ اور چیز ہے۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو ہمارے جو پیر تھے، اس میں خاص طور سے پہلے پیر سدگرو مندر تھے، انہوں نے ہندوستان کے اندر ست پنتھ کو قائم کیا۔ راجا مسلمان بنا، اس کو دیکھ کے اس کی جو رعایا تھی اس کے اندر سے بہت سے لوگ مسلمان بنے، اور ان کو اسلام یہ نہیں کہا کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرو
اور پھر اٹھ بیٹھ کر کے تم نماز کا حساب کرو، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہتے تو اس بات کو قبول نہ کرتے، کیونکہ محمد غوری اور محمود کے جو ظلم اس طرح ہو چکے تھے، اس لیے ان کو دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو نفرت تھی، پھر صدر نور اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو ظاہر میں ان کے نام نہیں بدلے، ان کی حالات کو جو ظاہری حالت تھی دنیا کی وہ نہیں بدلی، یہ کہا کہ دیکھو یہ ست پنتھ ہے۔ پیر شاہ کا جاب دیا کہ پیر شاہ کی مالا پھیرو، جماعت خانے کا نام آپ نے نہیں رکھا، کیونکہ جماعت خانے کا جو نام ہے وہ پیر شمس نے رکھا 200 برس پہلے، لیکن اس کو گت کہا۔ تم اکٹھے ہو جاؤ، تو جو آ کے مل کے بیٹھتے ہو نا، اس کا نام ہے گت۔ ہم بھی یہ نام لیتے ہیں۔ سنسکرت لفظ جو گت ہے اس کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ۔ گت کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ، اور الحمدللہ ہم حضرت امام کی پروٹیکشن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس گت کے اندر روز ملو، دعا پڑھو۔ آپ نے دعا کس طرح شروع کی؟ پیر شاہ کی تسبیح نکالو، یہ تمہاری دعا ہے، اور پھر گنان بنائے بعد میں، تاکہ ان کو گنان میں سے علم ملے۔ تو پھر ماں باپ کہتے ہیں گت سروور میں سیلتا، گت کو سروور کہا، سروور کہتے ہیں لیک کو، میٹھے پانی کی لیک۔ فرمایا گت جو ہے وہ لیک ہے، اس کے اندر بہت سے موتی ہیں، قیمتی موتی ہیں، اور محنت کر کے دھیان کر کے ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ یہ موتیوں میں بہت بڑی قیمت ہے اور تمہیں اس کی قیمت ملے گی۔ جو سچی چیز ہے، بھید ہے، سمجھ لو، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھی نہیں رہی ہے، اور بھی جانے یعنی اپنے مذہب کے جو باہر ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ گت کے اندر موتی ہیں۔ آپ کو کبھی موتی ملے؟ روز آتے ہو نا، اور پیر نے سچ کہا، کوئی جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کو کبھی موتی ملے؟ موتی کا یہ مطلب نہیں کہ جو جویلرز بیچتے ہیں، موتی کہتے ہیں قیمتی چیز کو جس کی ہم قیمت نہ لگا سکیں۔ دروازے پہ آتے ہیں ہم لوگ، ہم کہتے ہیں ہے زندہ، ہے زندہ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مولا زندہ بیٹھا ہے۔ کوئی غائب کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں مر چکے۔ جتنے بھی دنیا کے پنتھ اور مذہب ہیں، ان تمام کے جو بڑے تھے وہ گزر چکے، کسی کو 1000 سال ہوا، کسی کو 2000 سال ہوا، کسی کو 4000 سال ہوا۔ جیوس لوگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو 4000 سال ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو 4.5 پونے 5000 سال ہوئے، داؤد علیہ السلام کو 3000 ہوئے، عیسیٰ نبی کو کرسچن مانتے ہیں 2000 سال ہوئے، مسلمان محمد کو مانتے ہیں 1400 برس ہو گئے، بدھ برس دیکھو تو 2500 برس ہو گئے، کرشن کو 7000 برس ہو گئے، رام کو 8 لاکھ برس ہوئے، لیکن جیتا جاگتا کہیں نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہے زندہ، یعنی وہ زندہ ہے۔ پھر وہ ادھر بیٹھنے والا یا جماعت بھائی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے قائم پایا، ادھر اندر موجود بیٹھا ہے۔ یعنی گت کے اندر ہم کو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی، یہ ڈکلیریشن آف ایمان بھی ہے کہ میرا مولا جیتا ہے، موجود ہے۔ جماعت خانے کے اندر ہم لوگ جو آتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے سمجھ کے آتے ہیں کہ مولانا حضرت امام جہاں موجود بیٹھا ہے۔ ہمارے امام کا فرمان ہے کہ میں ہر روز جماعت خانے میں موجود ہوتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، روحانی طور پہ مولا ادھر بیٹھا ہے۔ دیکھو فرمان جب ہم پڑھتے ہیں تو مولا فرمان میں ایسا نہیں کہتا کہ when you go to جماعت خانہ، مولا کہتا ہے when you come to جماعت خانہ۔ کم کہہ کے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ ہے نا جماعت خانہ وہ میرا گھر ہے۔ when you come to جماعت خانہ I'm very happy۔ تم جب جماعت خانے میں آتے ہو مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ یہ جماعت خانہ ہے، یہ امام کا گھر ہے، 24 گھنٹے یہاں حضرت امام موجود بیٹھا ہے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے ادھر مولا کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جو روزی رزق ہم کو ملتی ہے اس روزی رزق میں سے ایک چھوٹی سی رکابی، چھوٹی سی پلیٹ میں جو کچھ بھی ہم نے اپنے گھر میں پکایا ہے ہم حضرت امام کی مہمانی لے کے آتے ہیں۔ ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ بڑی بوڑھیاں، مائیں، دانیاں، دادیاں
ان زمانے کے اندر اور آج بھی ان کے اندر یہی ایک صفت رہی، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیٹھے ہیں کہ ماں جلدی سے کھانا پکاوے تو ہم کو ملے، لیکن اسماعیلی ماں جو ہے وہ کھانا پکاتے ہی سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز مہمانی کے لیے نکالتی ہے، جو کچھ بھی پکایا، دیگڑا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پیالی ایک پلیٹ کے اندر ہم نے مولا کے لیے جو روٹیاں بنائی تو چلو بھی 2-4 روٹیاں رکھی اور ایک چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا سالن رکھا ہے، مولا کی مہمانی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ یہ جو مہمانی ہے بعد میں ادھر آ کے آپشن ہو جاتی ہے، نادی ہوتی ہے، مگر یہ امام کی مہمانی روز ہمارے گھر سے نکلتی ہے۔ روز اگر حاضر امام آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھاوے، آپ کو برکت کتنی ہو گئی۔ ابھی مولا آپ کے گھر پہ نہیں آتا، لیکن آپ مولا کے گھر آتے ہیں۔ دنیا بنے حاضر امام ادھر کسی ہوٹل میں آ کے ٹھہرے اور مولا آپ کو کسی کو کہے کہ مجھ کو ایک گلاس جوس بھیجو، تو آپ تو ناچنے لگو خوشی سے، لیکن امام ادھر موجود بیٹھا ہے اس گھر کے اندر۔ آپ اپنے گھر میں سے جو کچھ بھی رزق کھاتے ہو اس میں سے مولانا حضرت امام کی مہمانی لے کے آؤ، پھر آپ بچوں کو دو اور خود کھاؤ، تو دن بدن آپ کی روزی رزق میں برکت ہو گئے۔ ابھی مکھیانی موضوع میں پوچھ رہا تھا، میں بولا آپ کا یہ جمع خانہ روز کا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، 3 کے 4 دن ہے نا، 4 دن۔ تو میں نے مکھیانی ماں کو کہا کہ باقی 3 دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جماعت خانہ بند کر دیا 3 دن، تو اپنی مہمانی لے کے کہاں جاؤ؟ میری عرض ہے آپ کو، مکھیانی ماں کمریا صاحب جو کچھ بھی ہوئے، آپ چھوٹے بڑے، آپ جماعت خانہ روز بناؤ، روز برکت ملے گی، سکھ ملے گا، سکون ملے گا، نیت مراد پوری ہوگی، مولا آپ کو بہت برکتیں دے گا۔ یہ برکتیں موتی ہیں۔ ہم اپنے گھر سے مولا کی مہمانی لے کے آتے ہیں، ادھر مولانا حاضر امام ہماری مہمانی قبول کرتا ہے۔ ہمارے گزر گئے باپ دادا پر دادا وغیرہ، ان کی روحوں کے لیے بھی دعا مانگنا ہمارے مذہب کے اندر جتنی سہولتیں ہیں واللہ باللہ دنیا میں کہیں نہیں۔ آپ کسی کرسچن دوست کو پوچھو کہ بھئی تیرا کوئی دادا پر دادا مر گیا، تو نے کبھی ان کے لیے دعا مانگی؟ بولاوت آئی ڈونٹ نو، ان کو تو پتا بھی نہیں۔ جیو لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ایون مسلمان بھی، مسلمانوں کو ایک رسول اکرم نے ایک چیز دی ہے، 14ویں شعبان کی رات کو، یعنی 14 اور 15 تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے اس کو شب برائت کہتے ہیں۔ اس دن دنیا کے مسلمان روٹیاں پکا کے کھنڈ رکھ کے فقیروں کو دیتے ہیں۔ روٹی اس لیے کہ سستی چیز ہے، اور اس دن وہ اپنے مرے ہوئے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا گھر تو مولا کا ہر روز کھلا ہے، اپنے مرحوموں کو یاد کرنے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہے۔ آج میں امام کی مہمانی پڑی ہے، آپ اپنے مرحوموں کے لیے روز ایک تسبیح نکالو، صلوات کی تسبیح نکالو، اس کا ثواب مرحوموں کو دو، یا کبھی آپ کو ایسا خیال آیا ہے تو اپنے مرحوم کسی باپ دادا نانا کے لیے ہم چھوٹی سی پلیٹ گھر سے لے کے آئیں، اس کے اوپر ہم مرحوم کے نام کی دعا کرائیں۔ لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کچھ نہیں لاتے۔ یہ امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ مرحوم کی دعا نہیں کر سکتے، امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ کا یا آپ کے مرحوم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر جماعت خانے آنے سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں ملا تو سلانے کا، تو ایک نازی خرید لو اور پھر ادھر آ کے اپنے کسی مرحوم کے لیے دعا کرانی تو دعا کرا لو۔ اب جو آدمی اپنے باپ کی مرحوم کی دعا کے لیے ادھر کوئی چیز لے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا آدمی اپنے مرحوم باپ کی دعا نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ مہمانی اس کی طرف سے قبول ہو گئی ہے۔ آپ ہر آدمی جس کو اپنی فیملی کے کسی مرحوم کے اوپر دعا کرانی ہے، اس کو انڈیویجولی اپنے گھر سے یا نامی لے کے کوئی چیز خرید کے اس کے اوپر دعا کرانی چاہیے۔ یوں ہی سب کے اوپر ہم ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو مولا کا مال ہے، اپنے حضرت امام کا کھانے میں سے نکال دیا تو نہیں ہو سکتا۔ مرحوم کے لیے دعا مت کرو، کبھی جب دعا کرانی ہے تو اپنے گھر سے لاؤ یا نادی لے لو
لیکن مرحوم کے لیے مہمانی کر سکتے ہیں. مفتی قمریہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا مفتی صاحب یہ مرحوم کی مہمانی کے لیے، یعنی مہمانی حضرت امام کی اور اس کا ثواب مرحوم کو ملے. اور یا بیٹھ کے صلوات کی تسبیح کرو، اس کا صلوات تسبیح ثواب ہے وہ مرحوم کو ملے. یہ ہے ہمارے مذہب کا طریقہ. مرحوموں کے لیے دعا مانگتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا میری آل اولاد تیرے گھر کی سچی رہے، مومن رہے، اچھے رہے، گناہوں سے بچے، شیطان کے فریب سے بچے. حاضر جو کٹمب کے اندر، فیملی کے اندر ہیں وہ، اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے، یہ سب قسم کی دعائیں ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے جماعت خانے کے اندر جاری ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ جو برکتیں ملتی ہیں یہ موتی کی طرح قیمتی ہیں. ہم جماعت خانے آتے ہیں اور پھر ایک نادی خریدتے ہیں. یہ نادی ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا نے جو کھایا اس میں سے تھوڑا جو بچا ہوا ہے وہ ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں. مولانا حضرت امام دار السلام میں آئے 1987 کی بات کرتا ہوں، 88 کی. تو مولا کی شان کے لیے، مولا کے لیے کونسل نے ایک ڈنر دیا. کچھ لگ بھگ 300-350 آدمی انوائٹڈ تھے. مولا کے لیے تھوڑا اسٹیج بنایا گیا، پھر وہ ٹیبل کرسیاں رکھی گئیں. کونسل کا پریزیڈنٹ مفتی قمریہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے، باقی انوائٹڈ لوگ تھے وہ نیچے تھے. ابھی امام کے لیے اسپیشل مینیو بنایا گیا. تو ایک لڑکی مولانا حضرت امام کو کھلانے کے لیے کونسل نے مقرر کی. تو مولا کو پوچھا گیا کہ خداوند ہم شروع کریں. مولا نے فرمایا اچھا شروع کرو. تو کہنے لگی مولا یہ بنایا تیرے لیے. تو مولا فرمایا تھوڑا تھوڑا سب لاؤ. مولا نے سوپ کیا، سوپ کے بعد سموسے کھائے، سموسے کے بعد مولا نے تھوڑی بریانی کھائی، اس کے بعد تھوڑا فروٹ وغیرہ تھا، پڈنگ تھی، آئس کریم تھی. مولا نے سب کچھ کھایا اور پھر اس کو پوچھنے لگے کہ یہ لوگوں نے کیا کھایا، یعنی ہم لوگ جو نیچے بیٹھے تھے. تو اس نے کہا خداوند سموسے تھے وہ میں نے کھائے. پھر ان کے پاس لاپسی تھی، فرمایا لاپسی لے کے آؤ. لاپسی لے کے آئی. مولا کو بہت پسند آئی. مولا کے لیے بریانی تھی، ہمارے لیے پلاؤ تھا. مولا کے یہاں پلاؤ تھا، یعنی جو ہم نے کھایا وہ بھی کھایا اور جو مولا کے لیے اسپیشل بنایا گیا وہ بھی کھایا. اور پھر مولا جب جانے لگے تو پیٹ میں ہاتھ سے کہتے ہیں I've eaten too much but I enjoyed much. مولا نے تھوڑی سی لاپسی کھائی اور جب مولا چلے گئے تو لوگ ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے، اس لڑکی نے ہاتھ رکھ لیے، بچا لیا اور 2-2 4-4 دانے جتنے بن سکے لوگوں کو بانٹے. کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ ہم حضرت امام کی کھائی ہوئی چیز میں سے ہم برکت کے طور پہ کھاتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، نوری بخششیں ملتی ہیں. یہ نادی جو آپ خرید کے گھر لے جاتے ہو وہ ایسی ہی ہے. آپ کبھی لے آئے ہو، مفتی قمریہ نے قبول کیا ہے امام کی طرف سے، امام نے اس چیز کو کھایا ہے، اب اس کی نادی ہوتی ہے. تو علی شاہ محمد فرمایا کہ جو تم مہمانی اپنے گھر سے میرے لیے لاتے ہو، جو کچھ بھی کھانا پینا فروٹ پکایا ہوا لاتے ہو، وہ میری مہمانی ہے. اور تمہاری دسوند کی بھول چک میں اس کو قبول کرتا ہوں. یعنی کوئی آدمی نے دسوند دی، دسوند میں بھول چک بھی ہو جاتی، جان بوجھ کے کی ہوئی بھول کی بات نہیں ہے، اجانی بھول ہو کے حساب میں فرق پڑ گیا. تو علی شمع کو فرمایا جب بھی تم اپنے گھر سے نازی مہمانی لاتے ہو تو میں اس کو دسوند کی بھول چک میں قبول کرتا ہوں. تو ایک آدمی نے پوچھا یا مولا جو آدمی نازی خرید کے گھر لے جاتا ہے، فرمایا اس کی بھی میں دسوند کی بھول چک ہے، جتنے پیسے اس نے دیے ہیں وہ میں دسوند کی بھول چک کے طور پہ لیتا ہوں. یہ بخششیں کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اپنے مذہب کی حقیقتوں کو، اپنے مذہب کی جو بڑی یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں، لطیف ہیں، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں ریالٹیز، سٹلٹیز، یہ ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں برکتیں ملتی رہتی ہیں.
ہم کو کوئی بڑا دن آتا ہے تو ایسا دل ہوتا ہے کہ مولا کو آج ایکسٹرا مہمانی کریں، تو ہم مولا کو مہمانی دیتے ہیں، $7.5 مہمانی کی ہم دکھاتی ہے ساری فیملی کی طرف سے۔ لیکن کوئی ایسے آدمی بھی ہے کہ جو کھانا خوراکی جماعت خانے میں مفتی کمریا کے پاس آ کے بخشواتے ہیں۔ کھانا خوراکی کیا ہے اور مہمانی کیا ہے؟ مہمانی یہ ہے کہ آپ گھر سے پکا کے مولا کے گھر لے کے آؤ، اور کھانا خوراکی یہ ہے کہ مولا آپ کے گھر آ کے کھانا کھائے۔ کھانا خوراکی میں تو بہت بڑی لذت اور بہت بڑی برکت ہے۔ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہم کو برکتیں ملتی ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، دعا پڑھتے وقت مولا کے دیدار کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم کو دیدار چاہیے تو روز جماعت خانے جاؤ۔ مولانا حضرت امام نیروبی آئے، میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو یہ 77-76 کی بات ہے۔ جماعت بھری تھی، ارد گرد کے لوگ بھی بہت آئے تھے، یورپ سے لوگ آئے تھے۔ مہمانیوں وغیرہ کا کام پورا ہوا، ریلیکس ہو کے مولا بیٹھے تھے۔ مکھی کہتے ہیں خدا may I give you a good news؟ ماں باپ ایسا پھر گئے کرسی پر سے۔ یس مکھی tell me soon۔ کہتے خدا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے اور لوگ زیادہ تعداد میں جماعت خانے آتے ہیں۔ ماں باپ کا منہ لال ہو گیا خوشی سے۔ اسی وقت سب کھڑے ہو کے سب کہتے ہیں مائی مکھی has given me a very good news that my murid, you, my spiritual children come to Jamaat Khana more often and in more number. I'm very happy۔ مولا بولتے ہیں میں بہت خوش ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی دنیا کی دوسری چیز مجھے اتنا خوش نہیں کرتی جتنا یہ کہ تم لوگ جماعت خانے آتے ہو۔ مولا فرمایا منہ تھوڑا اتر گیا۔ سب کہنے لگے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز مجھے ہرٹ نہیں کرتی۔ وہ لوگ جو جماعت خانے نہیں آتے، وہ لوگ جو جماعت خانہ بند کر کے بیٹھے ہیں، تو حضرت امام کو کتنا ہرٹ کرتے ہوں گے۔ جماعت خانہ امام کا گھر ہے، ہماری آبادی کا یہ مرکز ہے۔ جماعت خانہ ہب ہے جس کے ارد گرد ساری جماعت پھرتی ہے۔ جماعت خانہ خوشیوں اور برکتیں پانے کی جگہ ہے۔ میں عموماً وعظوں کے اندر بہت چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کرنی پڑتی ہیں۔ میری بہت پرانی کسی وعظ کے اندر پاکستان کے اندر میں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی۔ سلطان محمد شاہ کی جو مدر تھی وہ 5ویں وائف تھی علی شاہ ماں باپ کی، لیکن بچہ نہیں ہوا۔ اس کے پہلے بھی 4 بیگموں کو بچہ نہیں ہوا۔ ہاں، 4تھی بیگم کو 2 بچے ہوئے، لیکن جب ماتا سلامت کے ساتھ شادی کی تو بہت برس ہوئے ماتا سلامت کو بچہ نہ ہوا۔ ایک دن ماتا سلامت کی ایک سیکرٹری کے طور پہ دیکھ ریکھ رکھنے والی ایڈ تھی، فوجی بائی تھی، تو اس کو جماعت خانے کی باتیں پوچھتی رہتی تھی۔ تو ماتا سلامت اس کو ایک دن کہتی ہے کہ بھلا میں نے سنا ہے کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو تم مولا کے حضور میں جا کے تھوڑا گود بھراتے ہو۔ مولانا حسن علی شاہ کا زمانہ تھا، یعنی سلطان محمد شاہ کی ماں کا سسرا سلطان محمد شاہ کے دادا تھے امام حسن علی شاہ۔ تو کھوئی بھائی نے کہا کہ ہاں ادھر ہم گود بھراتے ہیں، تو قصہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا ہم کو دعا دیتے ہیں، ہمارے کپڑے کے اندر یعنی کہ جو پچھیڑی ہوتی ہے جو بچہ اس کے ایک کونے میں مولا ایک سیب رکھ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنے لگی میرے لیے ایک فوجی ڈریس بناؤ۔ اچھا تم کی دیر تھی، 2-4 دن میں فوجی ڈریس بن گیا، ایک بچے بھی لے کے آئی ماتا سلامت نے۔ سلطان محمد شاہ کی ماں نے ایک ڈریس پہنا، خوبصورت لگتی تھی، بہت خوشی۔ کیا ہوا ایک دن کالی مولا جو ہے جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، مولانا حسن علی شاہ مولانا علی شاہ پیر دونوں
ادھر جماعت خانے میں کانڈی مولے آئے اور اس دن یہ کام بھی تھا تو فوجی ڈریس پہنتے متا سلامت اس فوجی بھائی کے ساتھ ادھر آئے جماعت خانے میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مولانا علی شاہ جو گھر والی تھی سلطان محمد شاہ کی جو ماں وہ اسماعیلی تھی. امام کی گھر والی کبھی بھی اسماعیلی نہیں ہو سکتی. متا سلامت کا گئی کال جو ہم نے 40واں پورا کیا متا سلامت سلطان محمد شاہ کی وائف تھی. 14 برس اس کی خدمت کی مگر وہ مسلمان تھی اسماعیلی نہیں تھی. جس دن مولانا حضرت امام کی ڈکلیریشن میں امامت کی تو آپ کو میں کہوں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والی ہماری ماتا سلامت ام حبیبہ تھی. گھٹنوں پہ بیٹھ کے مولانا حضرت امام کا ہاتھ چھونا اور بیعت کی. اس دن سے وہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئی. اب یہ اسناشری تھی مذہب کے اندر اسماعیلی مذہب کی خبر نہیں تھی لیکن پھر بھی عورتوں سے پوچھا تو پتہ لگا کہ دودھ بھرانے کے لیے مولا کے پاس جانا چاہیے. آئی چھیڑی کا نیچے چھیڑا نکالا گھونگھٹ نکالا. وہ زمانہ بھی ایسا تھا. 1876 کی بات ہے یہ. آہستہ 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 چلی آئی. حضور میں آ کے کھڑی رہی. وہ فوجی بھائی نے کامڑیا حاجی جو حضور میں کھڑے تھے نا اس کو کچھی میں بولا کہ ہندی سے ٹھانی ہے انہیں ایک گود بھرنا لیا ان کے بچوں میں بولا کہ عرض کرو کہ مہربانی کرے. بولا ناصر علی شاہ ماں باپ کو اس نے بات سنائی کہ یہ اس کی سیٹھانی ہے اس کو بچہ چاہیے. مولا نے ایک سیب اٹھایا نزدیک آئی پچیڑی کا چھیڑا ایسا کیا. مولا نے اس میں سیب رکھا اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دی. انشاءاللہ فرزند بھی یافتی میرے کو انشاءاللہ فرزند ملے گا. بہت دعا سیکھی. جب ایسا ادھر سے باہر نکلنا تھا وہ ایسا جانے لگی تو اپنے شاہ ماں باپ اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. یہ تو دونوں ادھر سے بھائیوں کے عورتوں کی جو سیڑھی تھی نیچے اتر گئی. کمڑیا حاجی کو پوچھا کمڑیا حاجی جی خدا یہ عورت کون تھی؟ مولا مجھے پتا نہیں کیونکہ اس نے تو گھونگٹ نہیں ڈالا تھا. تپاس کرو. کمڑیا حاجی آئے ادھر عورتوں میں. مکھیا نے ماں کو پوچھا کہ یہ جو بھائیاں تو گئی ان میں سے آپ کسی کو جانتے ہیں؟ بولے ہم کو پتا نہیں. اس کو پوچھا اس کو پوچھا اس کو پوچھا آ کے کہا خدا پتا نہیں لگتا. سفر میں تپاس کرو اس کے پیچھے جاؤ. اب یہ نیچے اترا تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے 2 عورتیں چلی گئیں. یہ اس کو نیوز ملی. کس طرف گئیں کہ اس طرف ایسا نکل گئی. مولا کی گاڑی کھڑی تھی اس پہ بیٹھا. بولا اس گاڑی کو فالو کرو. یہ مومنا تھا یہ جو مولا کا جو ڈاکومنٹ تھا یہ اس کے پیچھے نکلا. حضرت امام کے علی شاہ حسن علی شاہ ماں باپ کی گاڑی کے گھوڑے ہوا کی طرح بھاگنے لگے. وہ کافی دور نکل گیا لیکن گاڑی کے دروازے پہ جا کے پکڑا. اس نے دور سے دیکھا اندر گھس گیا. یہ پتہ لگا یہ تو ماتا سلامت تھی یعنی علی شاہ ماں باپ کی گھر والی تھی. اس کو یقین نہ آیا کہ اس تاشری اور جماعت خانے میں آئی گھوڑا بھرانے کے لیے. واپس آیا حسن علی شاہ ماں باپ کو اس کی خدا. حسن علی شاہ ماں باپ ہنس کے کہتے اس کو بولنے سے پہلے ہاں تیرے کو پتہ لگا وہ کون ہے؟ خدا آپ کی بہو تھی. سب بولے مجھے پتا. شادی کے اوپر اس کو میں نے انگوٹھی دی تھی نا وہ اس کے ہاتھ پہ تھی. میرے دادا نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. ماتا سلامت اپنی پچھیڑی اتار کے گاڑی کا جماعت خانہ جس طرح زمین کو ہم دیکی مارتے ہیں یعنی پانی سے دھوتے ہیں نا اس طرح گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی پچھیڑی سے اپنے دوپٹے سے چٹائیاں صاف کرے کاچ صاف کرے کھڑکیاں صاف کرے اور 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا. امام کی گھر والیوں کو بھی اگر کوئی بچے کی توفیق چاہیے تو ان کو اس جماعت خانے میں سے ملتی ہے. کون سی چیزیں جو آپ کو چاہیے اور نہیں ملتی ہے؟ آؤ اس جماعت خانے کے اندر روز آؤ. اپنی عبادت بندی کرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کے دعا کرو تسبیح نکالو
مولا کو کہو وہ سامنے بیٹھا ہے، یہ اس کا گھر ہے، آپ اس کے پاس آئے ہو، اور وہ ایسا سخی ہے کہ اس کے پاس آ کے کچھ مانگو، اس کے گھر میں آ کے کچھ مانگ رہے ہو، وہ کبھی منع نہیں کرے گا۔ ادھر روز آؤ، اپنی مرادیں مانگو، نیکی مانگو، عبادت مانگو، نور مانگو، پیسے مانگو، کون سی چیز آپ کو چاہیے کہ جو نہیں ملتی ادھر آپ سے خدا کی قسم آپ کو ملے، مگر صدق دل سے آؤ، سچے بن کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ میرا مطلب اچھے کپڑے قیمتی نہیں، جو اچھے دل سے آؤ، نیت صاف رکھو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، اور امام زمان کے اس دروازے کے اوپر آ کے اپنی غلامی ظاہر کرو، مولا کے حضور میں آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ پھر کہتے ہیں کہ گد کے اندر آؤ تو تم کو موتی ملے، یہ موتی ہے، روحانی موتی ہے، اور ان موتیوں کے اندر آپ کو ہر دوسروں کو مت بتانا، غیروں کو، اور سنبھال کے رکھو۔ ان موتیوں کے اندر مولانا حضرت امام نے برکتیں دی ہوئی ہیں۔ اے دیندارو، جماعت خانے کے اندر آؤ، عبادت کرو، اپنے بچوں کو علم دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ دیکھو ہم نیاز جو صبح پیتے ہیں، علی شاہ محمد فرمایا جب اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے تو نیاز جو ہے وہ آب صفا ہے، وہ آب شفا ہو جاتا ہے۔ آب صفا یہ ہے کہ دل کو پاک کرتا ہے، آب شفا یہ ہے کہ بیماریاں دور کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہے تو اٹھاپن کے بعد کا جو اپنے گھٹپاس ہے، یعنی کہ قائم کرنے کی دعا ہو گئی، اس وقت تھوڑا نیاز گھر لے جاؤ۔ خدا نہ کرے کوئی بیماری ہے تو یہ نیاز اس کو صبح روز پلاؤ، انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اپنے دل کے اندر یا شافی کی تسبیحاں نکال کے، شافی یا شافی یعنی شفا دینے والا، تندرستی دینے والا، صحت دینے والا، اور امام زمان کے حضور میں اس کی دعائیں مانگو، آپ کی بیماریاں دور ہو گئے، جسمانی بیماریاں دور ہو گئے۔ روز نیاز پینے سے نور پیدا ہوتا ہے، روحانی بیماریاں دور ہو گئے، اور اس جماعت خانے کے اندر دعائیں ملتی ہیں، آبادی ہوتی ہے۔ مولا آپ کو، آپ کی اولاد کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، برکتیں دے رہے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آپ کی مولا آپ کی اولاد کی ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، بلائیں آفتیں دور کرے، بیماریاں دفع کرے۔ مولا آپ کی تنگی کو، آپ کی غریبی کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پرابلم کو دفع دور کرے، حل کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، جو مانگو مولا آپ عطا کرے، دل کو پاک صاف کرے، نورانی بخششیں دے رہے اور روحانی بخششیں دے رہے، دین و دنیا کی آبادی دے رہے۔ مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے۔